بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں سے کچھ ضروری باتیں۔ ہمارے قوم کی کچھ شہزادیاں اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ بہنوں یاد رکھو، مرنے کے بعد دنیا میں بھی جلو گی اور آخرت میں تو ہے ہی دیکھتی ہوئی آگ۔ میری پیاری بہنوں سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے میرے محبوب، اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میری عزت و عظمت کی قسم میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لو کیا حیثیت ہے اس دار فانی کی اور اس فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی دنیا کی۔ اس کی سب آسائشیں، راحت و آرام، عزت و عشرت عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو میری بہنوں، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ امت کی شہزادی ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے ایمان کی خود حفاظت کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر آپ نے اپنا ایمان کھو دیا تو آپ سے بڑا بدقسمت اور غریب، ذلیل اور رسوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور جنت سے ہمیشہ کے لیے محرومی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے ذلت مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں دہتے انگاروں میں جلتی رہو گی۔ دنیا میں جلتی آگ برداشت نہیں ہو پاتی تو ذرا سوچو اس آگ کو کیسے برداشت کر پاؤ گی جو اس دنیاوی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے۔ میرے بہنوں، خود اسلام کے بارے میں جانو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں ایک حیات نو بخشی تھی۔ کیا آپ بھول گئی اس وقت کو جب آپ کا پیدا ہونا ہی باعث توہین ہوا کرتا تھا اور آپ کے دنیا میں پیدا ہوتے ہی آپ کا بھائی، آپ کا باپ آپ کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ کیوں تمہیں اس نبی کی عزت کا خیال نہیں آتا جس نے تمہارے لیے اپنوں کو دشمن بنا لیا اور پوری امت کو یہ سبق سکھایا کہ بیٹیاں وبال نہیں ہوتی، بیٹیاں پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا، بلکہ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہیں۔ میرے بہنوں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک عمیق دلدل سے نکال کر ایک خوشنما عزت کے باغیچے میں آپ کو لا کھڑا کیا تھا، لیکن افسوس، پھر سے میری امت کی شہزادیاں دنیا کی ظاہری آسائشوں کو دیکھ کر اسی دلدل میں گرنے جا رہی ہیں۔ میری بہنوں، ذرا سوچو اس وقت کو جب میدان محشر لگے گا، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ کیا منہ دکھاؤ گی؟ اس وقت پیارے آقا کو کس منہ سے آقا کا سامنا کرو گی؟ کتنی تکلیف ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے، اور کیا کہیں گے کہ جس دلدل سے میں نے تمہیں نکالا تھا پھر سے اسی میں آ کر پھنس گئی۔ آخر کس چیز نے تمہیں یہ سب کرنے کو مجبور کیا تھا؟ کیا میرا دین اتنا مشکل تھا جو تمہیں راس نہ آیا؟ اس لیے میری بہنوں، ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، جس سے ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ میری بہنوں ایسا قدم اٹھاؤ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ سے گلے ملیں اور آپ کو جنت میں ہی لے جا کر چھوڑیں۔ اس لیے میری بہنوں، دین کی داعیہ، ولیہ، اللہ والی بنو، 100% پردہ داری کو اپناؤ، ماں باپ کی فرمانبردار بنو، کیونکہ ان کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کیونکہ ان کی عزت کو روند رہی ہو؟ کیوں ماں باپ کا سر جھکا رہی ہو؟ اے نادان بہنوں، سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، بہن بھائی کی، ماں باپ کی، بلکہ پورے معاشرے کی، پوری قوم کی، ملک کی۔ اللہ کے واسطے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت خود کرو۔ تو پیاری بہنوں، دیر کس بات کی؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارو، دین کی راہ پر چلو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو لوٹ آؤ میرے رب کی طرف۔ یقین مانو وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کے دروازے اب بھی کھلے ہیں،
وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تم ایک بار قدم بڑھا کر تو دیکھو، وہ اپنے قریب کر لیتا ہے، یقیناً وہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔